جی تو آج بات کریں گے ننھے منھے روتو بچے پر۔ روتو بچہ کون ہے؟ جو ابھی ابھی منا انڈے سے نکلا ہے، چوزا، جو کہ چھوٹا سا ننھا منا ایک بیوی کو لوٹ کے کنگال کر کے اتنا وہ چنا منا ہوشیار ہے کہ دوسرا بیاہ بھی رچا لیا اور دوسرے بیاہ میں سے بچہ بھی پیدا کر لیا، اور آج وہ پھر سے اپنی کامیابی کا جشن منا رہا ہے اور بڑی بیوی کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے۔ واؤ، کلیپنگ کلیپنگ۔ جس بندے کا میں کہتی ہوں کہ وہ کیمرہ کبھی کہیں گھومتا تھا، کبھی کہیں گھومتا تھا، کبھی انڈونیشیا میں کسی لڑکی پہ جا رہا ہے، کبھی کسی پہ جا رہا ہے، کبھی کچھ دکھا رہا ہے، کبھی کچھ، وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اسٹل ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! میں کہتی ہوں بدھو بنایا بڑا مزہ آیا جی شانت صاحب۔ آپ لوگوں کو بدھو بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں۔ تو میں بات کر رہی ہوں جی مننے چنے چھوٹے سے کاکے کی، روتو بچے کی، جو کبھی بڑی بیوی کے پلو کے اندر چھپ کے روتا ہے، کبھی چھوٹی بیوی کے پلو کے اندر چھپ کے روتا ہے، کبھی بڑی بیوی کا پیٹ دکھا دکھا کے ویوز لیتا ہے، کبھی چھوٹی بیوی کو کھیتوں میں وہ سلطان رائی بن کے اٹھانے کی ناکام کوشش کر کے ویوز لیتا ہے۔ ہم ہے یہ مطلب کہ یہ مرد ہے، مرد، واؤ، خود کو یہ مرد سمجھتا ہے، لیکن میں اس کو مرد نہیں سمجھتی، میں اس کو سمجھتی ہوں منا، چھوٹا کاکا، جو ابھی ابھی فریش فریش نکلا ہے انڈے سے، چوزا۔ تو آج اس کا میں بھانڈا پھوڑوں گی، یہ جو بڑکے پھڑکے مار رہا ہے کلپس لگا کے۔ میں نے بھی اسی لیے یہ کلپس لگائے ہیں۔ میں نے بھی ابھی جب میں پاکستان سے آئی تھی نا، یا ٹھیک ہے تمہارے قریبی ملک میں رہتی ہوں، تو میں نے بھی یہ کلپس بنائے تھے جیسے تم نے کلپس بنا کے وائس اوور کی ہے نا۔ آج میں تمہارا بھانڈا پھوڑنے والی ہوں، ذرا صبر کرو تم۔ تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جناب عالی محترم، چنے منے ایک عدد اپنے لیے بھی وہاں سے انڈونیشیا سے فیڈر لے آتے، دودھ لے آتے۔ تمہیں بھی خشک دودھ کی بڑی ضرورت ہے، تمہیں بھی بڑی کمزوری ہوئی ہے۔ جو یہ اپنے بچے کے ڈبے دکھا رہے ہو نا، یہ عامر کے آنے کا فائدہ اٹھایا تم نے۔ عامر صاحب پاکستان تشریف لے آئے ہیں، وہاں سے تم نے بچے کا پاؤڈر منگوا لیا، ملک پاؤڈر، اور تم وہ ڈبے دکھا کے تو یہ کوشش کر رہے ہو لوگوں کو بتانے کی کہ بھئی میں انڈونیشیا سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دودھ بھی لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اوریجنل دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو میرا بچہ پیتا ہے۔ تو مننے چنے یہ دیکھو، میں نے بھی نا تمہاری دیکھا دیکھی کلپ لگائے ہیں۔ ہاں میں اندر کی ویڈیوز نہیں بنائی میں نے مطلب، لیکن میں نے بھی کچھ نہ کچھ کلپس بنائے تھے جو میں نے کہا میں تمہیں دکھا دیتی ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ بس تم نے کیا کیا کہ وہ پرانے کلپس جو تم نے پہلے بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کی وائس کو تم نے فل میوٹ نہیں کیا، جیسے میں نے اپنے جتنے بھی کلپس ہیں ان کی وائس کو میوٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں نے آواز بند کی ہوئی ہے، میں اوپر وائس اوور کر رہی ہوں۔ تم نے یہ کیا کیا ہے کہ پیچھے آواز آ رہی ہے، اس ساؤنڈ کو تم نے سلو کر دیا ہے، اور اوپر تم نے وائس اوور کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم یہ فریش ٹریول کر رہے ہو۔ واو واو مننے، کیا بات ہے مننے! تم نے خود کو کیوں نہیں دکھایا سوائے واش روم کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے جو تم نے کلپ بنایا؟ اس کے علاوہ تم نے کہیں پر ایئرپورٹ میں خود کو نہیں دکھایا، کیونکہ اگر تم خود کو دکھاتے نا تو تمہاری جو تم وائس اوور کر رہے ہو اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا، کیونکہ وہاں پہ تو تم کچھ اور بات کر رہے ہوگے ہیں۔ اگر تم خود کو دکھاتے تو تم پکڑے جاتے نا۔ تو جہاں جہاں پہ تم خود جن کلپس میں نہیں آئے نا، جن کلپس میں تم سامنے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تم بیک کیمرہ سے ویڈیو بنا رہے تھے، وہ کلپس تم نے یوز کر کے، اور جو تم پلین میں بیٹھے ہو وہاں پہ تم نے ایک چھوٹا سا کلپ لگایا، ٹھیک ہے، اور ایک دو کلپس لگا کے پرانے یوز کر کے، اور تم نے لوگوں کو یہ دکھانے کی اور یہ بتانے کی ناکام کوشش کی کہ بھئی میں دوبارہ سے انڈونیشیا پہنچ چکا ہوں، اور کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مجھے روک لے۔ اوف اللہ، کتنا تو، میں کہتی ہوں معصوم ہے تو، کتنا بھولا ہے تو۔ او ہو بچے، چھوٹے بچے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جن کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہو وہ روٹی کو چچی بولتے ہیں؟ نہ میرا منا، نہ چنا نہیں، میرے چنے تمہیں جتنا میں جانتی ہوں نا اتنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ایک شاطر دماغ کا انسان ہے، تو ایک ایسا مرد ہے جو عورتوں کو کیش کرنا جانتا ہے، جو دوسرے لوگوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پہ نچانا جانتا ہے، اور اپنے بھولے پن سے، اپنی منافقت سے، اپنے جھوٹ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا تجھے ہنر حاصل ہے۔ اور تو جیسے وہ مطلب دو فیس ہوتے ہیں نا کسی بندے کے، تم ویسے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے دو ڈبل فیس ہیں، تم ڈبل فیس بندے ہو۔ تو اب جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈپورٹ ہو کے بیوی کی وجہ سے نہیں آیا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے
جو اس کے اصلی جو کیس ہے، جو جس کی وجہ سے یہ ڈپورٹ ہوا ہے، اس میں بڑی بیوی کو یہ بلیم کرتا ہے نا بار بار، یہ صرف اس پہ کیچڑ اچھالتا ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، صرف یہ اپنی ناکامیوں کو، اور اس نے جو وہاں پہ 2 نمبر کام کیے انلیگل طریقے سے، جو اس کی وہاں پہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز رہیں وہاں پہ، ان کو مطلب کو چھپانے کے لیے یہ ہمیشہ بڑی بیوی کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ میری بڑی بیوی کی وجہ سے میں جو ہوں نا مطلب وہاں سے نکالا گیا ہوں. تو بڑی بیوی کی وجہ سے بالکل بھی کوئی نہیں نکالا گیا. ٹھیک ہے، اگر یہ وہاں پہ لیگل طریقے سے رہ رہا تھا تو سپانسر چینج کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی. یہ بار بار کہتا ہے سپانسر تھی میری وہ سپانسر، ایسی بات نہیں ہے. یہ وہاں پہ ان لیگل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پکڑا گیا. اس نے بہت سارے ایسے کام کیے، فراڈ کیے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، انڈین بھائی تھو کر رہے ہیں اس پہ. وہاں کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہاں سے باقاعدہ نیوز بریک کی گئی، اور بہت سارے پاکستانی بھی لڑکے ہیں یوٹیوبر جنہوں نے ریالٹی بتائی ہے کہ یہ کس وجہ سے یہاں سے نکالا گیا ہے. تو اس میں بڑی بیوی، اس کی ڈائیورس، اس کا یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس کرتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اور تو اگر اتنا مرد ہے نا، میں تجھے چیلنج کرتی ہوں، تو اتنا مرد ہے، ٹھیک ہے، میں تو تمہیں چوزا سمجھتی ہوں نا کہ ابھی انڈے سے نکلا ہے فریش بیچارہ منا، بڑی بیوی کی گود سے نکل کے چھوٹی بیوی کی گود میں گھس گیا. تو اگر تو اتنا اچھا ہے نا تو ساری ویڈیوز اپنی بڑی بیوی کی پرائیویٹ کر دے، ڈیلیٹ کر دے. ٹھیک ہے، سب کچھ ڈیلیٹ کر دے. تو ابھی بھی اس کا کھار ہے، تو ابھی بھی اس کا کھار ہے. پاکستان سے تجھے اس نے بلایا، اپنے پلو میں تجھے چھپایا، تو روتا تھا، تو بلبلاتا تھا. وہ یاد نہیں ہے گاڑی میں تو کتنا رو رہا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، بیوی کا کیا نام لے رہا تھا، مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ہائے میرا کیا ہوگا پردیس میں، مجھے اکیلے گاڑی میں چھوڑ کے چلی گئی. وہ یاد نہیں ہے رونے دھونے؟ وہ تو ابھی تمہارے چینل پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. مننے تو روتا تھا کاکا. تو بڑی بیوی کے تم نے کبھی پیٹ بنائے ہیں؟ کبھی تم نے اس بیچاری کو کہیں سے دکھا کے کیش کیا؟ کبھی بیچاری کو کہیں سے دکھا کے کیش کیا؟ تمہیں تو میں اب کیا ہی کہوں تمہیں، اب میرے منہ میں وہ الفاظ آ گئے تو پھر مجھے خود بھی شرمندگی ہوگی. میں تجھے ایسا سناتی نا، پھر اپنا ایک ٹولہ بھیج دیتے ہیں نیچے کامنٹس کرنے کے لیے. ہے بھائی، ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہی ہیں لوگوں کی گندے گھٹیا مکروہ چہرے سامنے لانے کے لیے. ہمارے چینل کا مقصد یہی ہے. تو اس نے اپنی کوئی 15-20 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. کوئی اس نے 2-4 اس کے ویلے لفنٹر دوست ہیں، کوئی اس کے رشتہ دار ہیں جو آ کے پھر ویڈیوز پہ اس طرح کے گھٹیا کامنٹس کر کے ہمارے منہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تم لوگ یہ ناکام کوشش کرتے ہو. یہ منا جو ہے نا، منا، اس کو میں ایکسپوز کرتی رہوں گی. تو مننے چنے وہاں پہ تم نے عامر کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ اسٹیل کھڑے ہو کے ویڈیو کیوں بنائی؟ مننے چنے، ہمیں انڈونیشیا بڑا یاد آ رہا تھا، ہمیں تھوڑا سا انڈونیشیا دکھا دیتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیتے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی. جہاں تم جایا کرتے تھے جن بازاروں میں، وہ بازار دکھا دیتے ہمیں. جہاں تم کھانے کھاتے تھے ہمیں وہ دکھا دیتے مننے چنے. تمہاری وہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز تھیں وہ دکھا دیتے مننے چنے. اور واپس آنے کی کیا ضرورت ہے مننے جی؟ وہیں پہ رہ جاؤ نا، بیوی کو ساتھ لے جاتے، کیا ضرورت تھی اکیلے جانے کی؟ منا چنا کہہ رہا ہے بس میرے کچھ کام ہے تو میں کام کر کے واپس آ جاؤں گا. ہیں تو تم کام شام نہیں کرنے گئے. سٹوری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو عامر لڑکا ہے نا، یہ آیا ہے پاکستان. تو یہ وہاں پہ اس کو ملنے گیا ہے. وہاں اس کے ساتھ اس نے اس کے آنے کا فائدہ اٹھایا ہے، اور اس نے اس کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، اور یہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انڈونیشیا میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی پرانی ویڈیوز کی کلپ لگا کے اوپر وائس اوور کر کے لوگوں کو بدھو بنا رہا ہے. یہ زمانہ نہیں ہے کہ تم آسانی سے کسی کو بیوقوف بنا لو گے. کچھ چند لوگ ہیں جو بیوقوف بن جائیں گے تو ان کو شاید شوق ہے وہ، کیونکہ شاید جو تم سٹوریز ڈالتے ہو نا بیوی کے حوالے سے، تمہاری بیوی کو بہت پسند کرتے ہیں. تو اس لیے وہ تم ان کو اچھے لگتے ہو کیونکہ تمہاری بیوی بڑی کیوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو تمہاری کیوٹ بیوی دیکھنے کے لیے تمہارے چینل پہ جو لوگ آتے ہیں نا، وہ تمہیں ایویں خواہ مخواہ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تمہاری غلط چیزوں پہ بھی تمہیں شاباشیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو مننے تمہارے چہرے کے اوپر 12 کیوں بجے ہوئے تھے؟ تم نے چشمہ کیوں لگایا ہے؟ کیمرے کا سامنا کیوں نہیں کیا اگر تم اتنے سچے تھے تو؟ پوری ویڈیو تم نے چشمہ لگا کے عامر کے ساتھ کھڑے ہو کے، اور 2 ڈبے تم نے وہ دکھا دیے پاؤڈر کے، ملک پاؤڈر کے. تو بیبی کے لیے اور کچھ نہیں لائے ہیں انڈونیشیا سے؟ اور کچھ نہیں لے کے آنا مننے چنے؟ تو بے وقوف جاہل انسان. اب میں کیا ہی کہوں جی، کیا ہی کہوں. یہ جی میں نے آپ کو بتایا بیوی کی وجہ سے بالکل بھی ڈپورٹ نہیں ہوا.
اپنی ہوچی حرکتوں کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ چلو جی میں ابھی پہنچ گئی، یہ لیں دیکھیں میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور اب میں گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ چلو میں نے تو یہ دکھا دیا کہ میں گاڑی میں بیٹھ کے اب گھر کی طرف جا رہی ہوں، تم نے تو اتنا بھی نہیں دکھایا بیبی ہے، تم نے تو شیشے کے سامنے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کہانی سنا دی اور اگلی ویڈیو میں آپ میرے کو کھڑا کر کے دکھا رہے ہو کہ میں انڈونیشیا میں ہوں۔ واؤ کیا بات ہے، واؤ کلیپنگ ہونی چاہیے منّے آپ کے لیے۔ تو بہرحال جی یہ انلیگل ایکٹیویٹی کی وجہ سے رپورٹ ہوا ہے جی، اس میں بڑی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں بڑی بیوی نے اس سے ڈائیورس لی ہے کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے اس کو دھوکہ دیا، اس کا استعمال کیا، اس کو کنگال بنا دیا، سارا کچھ جب لوٹ لیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے جی اس کی ریالٹی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔